شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج سے جو بیانات ہوں گے ان کا تمام بیانات کا عنوان رمضان کا پیغام، شب قدر کا پیغام۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو دونوں کا تحفہ، دونوں کا پیغام قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کے تعلق سے اہم معلومات ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسی پر ہماری ہدایت کا دار و مدار ہے۔ تو ہم اسے بھول بیٹھتے ہیں۔ رمضان آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، شب قدر بھی آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن قرآن ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب سے جو بیانات ہوں گے وہ قرآن کے تعلق سے ہوں گے کہ قرآن کیسی کتاب ہے، اس سے ہدایت کس طرح انسان حاصل کر سکتا ہے، کس طرح لوگ گمراہ ہوئے ہیں قرآن سے۔ یہ سب باتیں بہت اہم ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بقیہ رمضان میں آپ کے سامنے آتے رہیں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جو ابھی آپ سن چکے ہیں، اس سے تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، یاد رکھ، اور اللہ کے ساتھ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں۔ قرآن مجید جو لوح محفوظ پر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، اللہ کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ شب قدر میں آسمان دنیا کے بیت العزت پر پوری طرح نازل کیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر ہی میں حضرت جبریل علیہ السلام سورہ علق کی 5 آیتیں لے کر اترے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا نہیں، ما انا بقارئ۔ جبریل علیہ السلام نے پھر زور سے آپ کو پکڑا اور بھینچا اور چھوڑ دیا، دوبارہ کہا اقرأ۔ آپ نے وہی کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا نہیں ہوں۔ اس طرح تیسری مرتبہ پہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی 5 آیتیں۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے قرآن پڑھیے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھی لکھائی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیتیں اللہ کے حکم سے لے کر آتے تھے اور اللہ کے حکم پڑھا کر جاتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو یاد ہو جاتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 اور 195۔ ترجمہ: اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اس کو آپ کے قلب پر ایک امانت دار فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ سورہ علق کی شروع کی 5 آیات میں 5 آیات پہلی وحی تھی، جس کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں۔ فترت وحی کا زمانہ ہے، وحی کے رکنے کا زمانہ۔ اس کے بعد پھر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، جو بھی آیات نازل ہوتی ہیں وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی، آپ صحابہ کرام کو سنا دیتے تھے اور وہ بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ آپ نے لکھوانے کا نظر بھی فرمایا۔ زید بن ثابت آپ کے پڑوسی میں رہتے تھے، جو ہی وہی نازل ہوتی تھی آپ ان کو بلا کر فرما دیتے تھے، لکھوا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکہ میں دین کی دعوت دیتے گزرے، پھر جب
مخالفین کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کرنے کر چلے جائیں. پھر 10 سال آپ مدینہ میں رہے. جو آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی آیات کہلاتی ہیں، اور جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی آیات کہلاتی ہیں. قرآن مجید نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک پہ نازل ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 رمضان کو، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات 6 رمضان کو، اور داؤد علیہ السلام پر جو کتاب زبور وہ 12 رمضان کو، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر 18 رمضان کو نازل ہوئی. بجز قرآن کے تمام آسمانی کتابیں لکھے ہوئے صحیفوں میں نازل ہوئی تھیں. یہی فرق، وہ لکھے ہوئے صحیفوں میں آئیں، یہ اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہوا. اللہ کے رسول امی تھے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. امی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو یہ قرآن یاد کرا دیا. چونکہ اللہ کے رسول امی تھے، یعنی آپ نے کسی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. امی کی معنی بعض لوگوں نے ان پڑھ ترجمہ کیا، نہیں بلکہ ہم ماں کی طرح سے، ماں کے پیٹ سے جیسے تھے ویسے تھے، یہ کہنا اس کو. اس لیے لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل نہیں کی گئی، بلکہ آپ کے قلب کو وہی کا محبت ہے، وہی نازل ہونے کا مقام بنایا گیا. جبریل علیہ السلام جب قرآن پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو جلدی جلدی حاصل کرنے کی کوشش مت کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کیجیے. قرآن کو جلدی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ کیا کیجیے. اس کا آپ کے دل میں جمع کر دینا، پھر آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. پھر جب ہم پڑھیں گے تو آپ پوری توجہ کے ساتھ اس قرات کے تابع رہیے. پھر اس کے مطلب کو بھی واضح کر دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری. قرآن آیات و صورتوں کی شکل میں 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا. اس کی حکمت خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. اور کافر یوں کہتے ہیں کہ ان پر پورا قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. اس طرح آہستہ آہستہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ ہم قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں. اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کو اتارا ہے تاکہ لوگ کیسے ہی عجیب اور انوکھے سوال آپ کے سامنے پیش کریں، مگر ہم اس کا ٹھیک اور خوب جواب آپ کو عنایت فرمائیں. تو قرآن تو نازل ہوا، پھر اس کے بعد جمع اور تدوین کی بات ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں خلفاء راشدین کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام نے قرآن حفظ کر لیا تھا. اللہ کو تو یاد ہی تھا، تمام اکثر صحابہ کرام خلفاء راشدین کے علاوہ بھی قرآن کے حافظ تھے. چونکہ عرب قوم حافظ بے نظیر ہے، انہیں اپنے خاندان کے شجرے کئی پشتوں کے نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام رکھتے تھے اور ان کے شجرے تک یاد رکھتے تھے. تو عرب اپنے حافظ میں بے نظیر قوم ہے. لکھنے کو ایک طرح کا عیب سمجھتے تھے، لکھتا ہے تو سمجھتے تھے کہ اس کا حافظہ برابر نہیں. کوئی آدمی ہاتھ میں قلم اور کاغذ پکڑتا تو سمجھتے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے. ہر زمانے کا ایک مزاج ہوتا ہے. اب لکھنا پڑھنا کہاں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سب جو ہے واٹس ایپ پر اور اس پر جو ہے موبائل پر سب ہو رہا ہے. لکھنے کو ایک طرح کا ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اپنے طور پر قرآن کریم کی آیات اور صورتیں لکھ کر رکھی تھیں. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں مسلم کذاب امامہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کے ساتھ ایک سخت لڑائی بھی جس میں اسے بری طرح شکست ہو گئی، لیکن 1200 حفاظ قرآن اس معرکے میں شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ مختلف معرکوں میں اس طرح اگر حفاظ قرآن شہید ہو جائیں تو کہیں ان کے چلے جانے سے قرآن ناپید نہ ہو جائے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات رکھی، اب قرآن کو ایک جگہ یعنی ایک مصحف میں جمع کیا جائے. ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم اس کام کو کس طرح کرو گے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کام میں بہتر اور بھلائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس مسئلے کی اہمیت بتا کر اصرار کرتے ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے کاتب زید بن ثابت کو بلا کر کہا کہ تم ایک سمجھدار نوجوان آدمی ہو، تمہاری نیک بختی اور سعادت کی وجہ سے قرآن کو جمع کرنے میں تم پر کوئی اتہام نہیں لگا سکتا، کیونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی لکھا کرتے تھے، لہٰذا تم قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر پہاڑوں کو اٹھا کر منتقل کرنے کا کام میرے ذمہ دیا جاتا تو میرے لیے یہ آسان تھا، اللہ کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام مجھے دیا جائے، میرے لیے قرآن کو جمع کرنا اتنا آسان نہ تھا، ایسی سخت اور بھاری خدمت میرے ذمہ دی گئی۔ حضرت زید بھی حضرت ابوبکر صدیق سے یہی سوال کیا، کیف تفعلون شیئا لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کام کیسے کرتے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ تو ابوبکر صدیق حضرت زید سے برابر گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا، یعنی ایک مصحف میں جمع کرنے کے لیے۔ احداث فی الدین اور احداث للدین، دین میں نیا کام نکالنا اور دین کے لیے نیا کام کرنا۔ احادیث میں جس بات کی ممانعت ہے وہ احداث فی الدین، یعنی دین کے اندر کوئی نیا کام کرنے کی ممانعت ہے، دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرنے کی ممانعت ہے۔ تو یہ فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، دین میں کوئی نیا کام کرنا ممنوع حرام ہے، دین کے لیے کوئی نیا کام کرنا ممنوع نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت زید بن ثابت کو یہی خدشہ ہوا کہ ہم وہ کام کیسے کریں جو اللہ کے رسول نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نے ان کی خدشے کو دور کر دیا، یہ احداث فی الدین نہیں ہے بلکہ احداث للدین ہے، دین کی حفاظت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواضع سے لکھا ہوا قرآن جو کھجوروں کے پتوں پر اور پتھروں کی ٹکڑیوں پر اور چھالوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، چوڑی ہڈیوں پر، سب کو جمع کر کے ایک مصحف میں جمع کر دیا۔ تمام صحابہ میں اعلان کیا گیا جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے وہ اسے لے کر یہاں حاضر ہو جائے۔ حضرت زید کے پاس کوئی صحابی قرآن کی کوئی آیت یا سورت لے کر آتا تو اس کی تصدیق اپنی ہی یادداشت سے کرتے، پھر حضرت عمر بھی خود حافظ تھے، ان سے بھی تصدیق کراتے، اور کوئی لکھی ہوئی صورت یا آیت اس وقت تک قبول نہیں، جب تک کہ کوئی دو قابل اعتماد گواہ اس بات کی گواہی نہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد آیات کا ان سے مجموعہ کیا جاتا تھا، ان سے مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کیے۔ حضرت زید بن ثابت نے زبردست احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کو کاغذ کے صحیفوں میں جمع کیا۔ جمع عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جمع کے بعد دوسری مرتبہ جو قرآن جمع کیا گیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین اس امت کے بارے میں تدارک کی کوئی رائے نکالیے قبل یہ کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح کلام اللہ میں کوئی اختلاف کر کے انتشار میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن کو 7 لغت میں پڑھنے کی جو اجازت دی گئی تھی اور صحابہ کرام الگ الگ لغتوں میں قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ عرب میں الگ الگ لغت ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس جو ہم دکنی زبان ہے اور جو ہے لکھنوی کی زبان ہے، دہلی کی زبان ہے، اردو ہی زبان ہے، اس طرح سے وہاں بھی الگ الگ 7 زبانیں تھیں، ایک دوسرے کی زبان سے تھوڑا بہت اختلاف ہے، تو وہاں بھی قرآن کو ایسے الگ الگ پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، جس کی وجہ سے آپس میں لوگ جو ہے اختلاف کرتے تھے، ایک پڑھنے والا ایسا پڑھتا، دوسرے پڑھنے والا ایسا پڑھتا، بولا کہ تم ایسے کیوں پڑھ رہے ہو، وہ کہتا تم ایسے کیوں پڑھ رہے ہو، اس طرح سے اختلاف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں مختلف لغتیں پھیل گئی تھیں۔ جس آدمی کی قرأت دوسرے پڑھنے والے سے موافقت کرتی وہ جھگڑنے لگتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تدارک کی گزارش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ سے وہ مصحف منگایا جو حضرت عمر نے ان کے پاس چھوڑا تھا، اور 4 صحابہ کرام حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور عبداللہ بن حارث بن ہشام کو اس پر مأمور کیا کہ قرآن عظیم کو قریش کی لغت پر لکھیں، چونکہ قرآن قریش کی لغت میں اترا تھا اور وہی معیاری اور اسٹینڈرڈ ہے، اس لیے اس کو ایک ہی لغت میں لکھنے کا حکم فرمایا، اور اس کے 9 نسخے بنا کر مختلف ممالک مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور ایک نسخہ مدینے میں رکھا، اور ایک خاص نسخہ اپنی تلاوت کے رکھ دیا۔ اسی نسخے کو امام کہتے ہیں۔ ان 9 نسخوں کے علاوہ تمام نسخوں کو جلا دینے کا حکم دے دیا۔ بہرحال قرآن مجید کے جمع کرنے کی ترتیب کس طرح ہے۔ سب سے پہلے وہی آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قرآن چمڑوں کے ٹکڑوں پر
پتوں پر لکھ کر جمع کیا گیا. پھر حضرت عمر فاروق کے شدید اصرار پر حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کاغذوں پر ایک جلد میں جمع کیا گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحیفوں کو لے کر تمام لغت کو ختم کر کے قریش کی ایک ہی لغت پر جمع کیا. نزولی ترتیب قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور مصحف میں جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. صورتوں اور آیتوں کی ترتیب اللہ کے رسول کی طرف سے ہے جو توقیفی ہے. پھر حجاج بن یوسف نے علماء اور حفاظ کے سے قرآن میں پارے، رکوعات اور آیات کی ترتیب قائم کی جو آج تک کسی حالت میں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسخہ تیار کیا تھا اسے امت کی اجتماعی تصدیق حاصل ہے. تمام صحابہ کرام نے اس کام میں ان کی تائید و حمایت فرمائی. قرآن کے اس کے سب سے پہلے نقطے اور اعراب حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود دولی نے لگائے. حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود دولی نے لگائے. عرب کے لوگ بغیر اعراب کے اور نقطے کے پڑھ لیا کرتے تھے. اجمیوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شخص سورہ توبہ کی آیت وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. حج اکبر کی تاریخ میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے سب لوگوں کے روبرو اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکین سے بری ہے، اس کا رسول بھی. تو رسولہ کو رسول ہی پڑھ رہا تھا جس کا معنی ہوتا تھا کہ اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ذمہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فکر لاحق ہوئی، چنانچہ انہوں نے ابو الاسود دولی کو بلا کر قرآن میں نقطے اور اعراب لگانے کا حکم دیا. تو قرآن کا اکثر حصہ گفتگو کے انداز میں نازل ہوا ہے، اس لیے کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں کلام گزر رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا تاکہ معنوں میں فرق نہ ہے. تو سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجادوی نے رموز اوقاف طا جیم صاد میم لا سکتہ وقفہ وغیرہ وضع کی اور ان کی تفصیل قرآن میں دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.